اعزاز کی بات ہے کہ عزت مآب صدر پاکستان ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ نے اپنے انتہائی مصروف شیڈول میں سے پاکستانی کمیونٹی کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا، جس کے لیے ہم سر آپ کے بہت مشکور ہیں۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں، جس کے بعد میں سفیر پاکستان اور جناب صدر کو دعوت دوں گا کہ کمیونٹی سے خطاب فرمائیں۔ اس کے بعد وقت کی مناسبت کے لحاظ سے سوالات لیے جائیں گے۔ اب میں دعوت دوں گا جناب مختار احمد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ تقریب کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اب میں دعوت دوں گا جناب محترم سفیر پاکستان جناب امتیاز احمد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور کمیونٹی سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب امتیاز احمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب، پاکستانی وفد کے معزز اراکین، محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ صدر پاکستان جاپان تشریف لائے ہیں۔ یہ تقریباً 8 سال کے بعد ایسا ہو رہا ہے کہ اسٹارٹ کی سطح سے پاکستان سے جاپان آیا ہو۔ امید ہے کہ صدر پاکستان کی آمد سے ہمارے دونوں ملکوں کے تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ صدر پاکستان شہنشاہ جاپان کی جشن تاج پوشی کی تقریب میں شرکت کے لیے تشریف لائے، جس میں صدر پاکستان نے کل شرکت فرمائی۔ اس کے علاوہ صدر پاکستان نے اپنے دورے کے دوران جاپانی وزیر اعظم سے ملاقات کی، جاپان کے اہم سیاستدانوں سے، پارلیمنٹیرین سے ملاقات ہوئی۔ اس کے علاوہ جاپان کے لیڈنگ بزنس مینوں سے بھی صدر پاکستان نے ملاقات کی اور ان سے تبادلہ خیالات کیا۔ اس کے علاوہ بہت سے پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوا، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ صدر پاکستان نے ان دنوں میں جو مختلف ممالک سے لیڈر آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ ملاقات کی۔ تقریباً 30 سے زیادہ ملکوں کے لوگوں سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ تبادلہ خیالات ہوا اور ان کے ساتھ کوآپریشن بڑھانے کی باتیں ہوئی، اور جو ہمارے مسائل خاص طور پہ مسئلہ کشمیر کا اس کو اجاگر کیا۔ تو ہمیں پوری امید ہے کہ اس دورے صدر پاکستان کے اس دورے کی وجہ سے آئندہ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ مزید مستحکم ہوں گے جاپان کے ساتھ بھی۔ جناب صدر محترم، یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ میں پاکستانی کمیونٹی کو انٹروڈیوس کرواؤں۔ اس وقت تازہ داد و شمار کے مطابق جاپان میں 15,500 سے قریب پاکستانی مقیم ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بھی پاکستانی ہیں جنہوں نے جاپانی نیشنلٹی لی ہے۔ علاوہ ازیں ہمارے سینکڑوں اسٹوڈنٹ بھی جو ہیں وہ جاپان میں پڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ سالوں میں اس تعداد میں مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ ہم جو جاپان کے ساتھ ٹیکنیکل ٹریننگ پروگرام اور اسکل ورکر کے لیے جو ایگریمنٹس کر رہے ہیں وہ سائن کر رہے ہیں، اس کے تحت انشاءاللہ آئندہ سالوں میں مزید لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے ادھر آئیں گے اور ہماری کمیونٹی کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔
सदर मोहतरम, जहाँ तक पाकिस्तानी को ताल्लुक है, हमें बड़ा फख्र है कि कई शोबे ऐसे हैं जिनमें ये पायनियर की हैसियत रखते हैं। मसलन सदर ने कारपेट बिजनेस में नुमाया काम किया है, उसके अलावा हाल फूड में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों की जो है तकरीबन इजारादारी है। लेकिन सबसे बढ़ के सर ये है कि गाड़ियों के बिजनेस में हमारे लोगों ने बहुत नाम कमाया है, जो कि ना सिर्फ हम बल्कि पूरी दुनिया और हुकूमत नेपाल भी इसको तस्लीम करती है कि हमारे लोगों ने गाड़ियों के बिजनेस में उनके लिए भी बहुत काम किया है कि उनकी एक्सपोर्ट जो है बढ़ा रहे हैं। और इंशाअल्लाह के फजल से हमारे लोग जो है इस वक्त 70 से ज़्यादा ममालिक में गाड़ियाँ जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा जो अच्छी बात ये है कि हमारे लोग जो हैं उन्होंने और भी नई जो है राहें बिजनेस के लिए तलाश की है, और इंशाअल्लाह सालाना आने वाले सालों में देखेंगे कि नए शोबे जिसमें एग्रीकल्चर भी शामिल है, उसमें भी इंशाअल्लाह हमारे लोग अपना नाम बनाएंगे। सदर मोहतरम, ये सिर्फ बिजनेस ही नहीं बल्कि दूसरे कामों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। पाकिस्तान में जब भी कभी भी इफ्तार पड़ती है, हमें मदद की जरूरत होती है, तो जापान के वकील हमारे बहन भाइयों ने बढ़ चढ़ के पाकिस्तान में मदद की है। इसके अलावा सर जब जापान में अर्थक्वेक आया था 2011 में, तो हमारे लोगों ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया, उन इलाकों में गए, उन लोगों की मदद की। और ये बात जो है जापान की हुकूमत ने भी सर तस्लीम की कि पाकिस्तानी ने बढ़ चढ़ के काम किया। उसके अलावा सर जहाँ तक कल्चरल मामला का तल्लुक है, उसमें भी हमारे लोग जो हैं भरपूर तरीके से हिस्सा लेते हैं। अभी क्वाइट रिसेंटली अगस्त में ओएनओ के पब्लिक पार्क में हमारे लोगों ने एक बहुत बड़ा जापान पाकिस्तान फ्रेंडशिप फेस्टिवल का इनेकाद किया। ये 5 दिन का सर कल्चरल इवेंट था, जिसमें तकरीबन 1 लाख जापानियों ने शिरकत की, और ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा भी इस मेले के रेफरेंस से पाकिस्तान से क्वाल ग्रुप भी बुलाया गया, पाकिस्तान के ट्रक आर्टिस्ट भी लाया जिन्होंने अपने फन का मुजाहरा किया। तो ये एक भरपूर तरीके का एक इवेंट था जिसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। सदर मोहतरम, मैं समझता हूँ कि इस वक्त हाल में वकील पाकिस्तानी आपका खिताब सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा हाई भी होना चाहता। तो सर मैं आपसे दरखास्त करूँगा कि आप और खिताब सुनाएं। पाकिस्तान से आए हुए हमारे दोस्त हैं, बहुत सारों से मैं वाकिफ भी हूँ। यहाँ पिछले दिनों जब आया था तो आपने अच्छी खासी मेहमानदारी भी की थी, आप लोगों के यहाँ ठहरा भी, और जब आपका ऐसा दौरा किया जो मैं लोगों को बताता हूँ तो उनको बड़ा ताज्जुब होता है कि टोक्यो आपने नहीं देखा, मैं कल नहीं देखा। मैं शायद देखने का शौकीन नहीं हूँ, तो सबको कहानी सुनाता था कि जी मैं जापान गया, मैं टोक्यो नहीं गया। तो आप लोगों के साथ एक मोहब्बत का रिश्ता है। आज ये जो दौरा हुआ ये बड़ा अच्छा हुआ। इत्तेफाक है, समझ लीजिए कि तकरीबन 30-32 ममालिक के सरबराहान से मेरी कल 3-3.5 घंटे का जो सेलिब्रेशन था उसके दौरान मुलाकात भी, किसी के साथ खड़े खड़े बात भी, किसी के साथ बैठ कर बात भी। मगर पाकिस्तान का नुक्ते नज़र बहुत सारी चीज़ों में ज़रूरी है, वो लोगों से उस बात का जिक्र हुआ। लेकिन पाकिस्तान का नुक्ते नज़र क्या है? पाकिस्तान का नुक्ते नज़र ये है कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़े बड़े लेबल लगते रहे, जिससे हम निकल रहे हैं। वो दहशतगर्दी वाली कैफियत थी, उससे हम निकल रहे हैं। सिक्योरिटी इम्प्रूव हो गई है। फिर जो हिंदुस्तान ने हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया था, वो एक लेबल है जिसको हम अब इस तरह से भी न्यूट्रलाइज कर रहे हैं कि हिंदुस्तान का जो अपना रिकॉर्ड है इंसानियत के एतबार से वो इतना ख़राब है, और जो कैफियत वहाँ पर चल रही है माइनॉरिटीज़ के हवाले से वो इतना ख़राब है कि हम कश्मीर का मामला भी पुश कर सकते हैं, और अपने उस मुल्क को जो हमारा पड़ोसी है, जिसके साथ हमारे पुरामन और अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, जो किसी पड़ोसी के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रखता, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो, किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रखता, और मुस्तकबिल के अंदर भी जो दावेल वो डाल रहा है वो उस मुनाफरत की डाल रहा है जो पाकिस्तान सीख कर जिस मुनाफरत को रिजेक्ट करके अब आगे निकला है। और मैं समझता हूँ कि जो लोग कराची शहर से हैं वो जानते हैं, जब एथनिसिटी और ज़बान की बुनियाद पर या मज़हब की बुनियाद पर नफरतें अपने मुल्क में डाल दी जाएं तो भाई भाई से लड़ता है, और इसका साइकिल 30-35 साल से कम नहीं है।
میں سمجھتا تھا یہ 5 سال والی کیفیت ہے. میرے دوست وہاں جو میرے ساتھ رہتے تھے اور جدوجہد کرتے تھے وہ سب یہ سمجھتے تھے 5-10 سال میں لوگ بھول جائیں گے, دیکھ لیں گے کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے. مگر ایسا نہیں ہوتا. یہ زبان اور یہ منافرت جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کرنے کے لیے کہا بھی اور آخری خطبے میں بھی ذکر کیا, یہ دور تک چلتی ہیں. اسی وجہ سے بہت بڑا خطرہ ہے. ہندوستان نے وہ کام شروع کیا ہوا ہے اپنے یہاں مائنورٹیز کے خلاف, چاہے سکھ ہوں, چاہے عیسائی ہوں, چاہے مسلمان ہوں, سب کے خلاف یہ حرکت کر رہا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان مائنورٹیز کے اعتبار سے اچھی جگہ ہے, مگر انڈیا جو اپنا روپ دکھا رہا ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان نے اچھی طرح سے دنیا کو بتانا شروع کیا کہ یہ ہٹلر ثانی کے طور پر کام ہو رہا ہے, تو لہذا ڈر جاؤ, ورنہ اگر اس کو برداشت کیا تو یہ معاملات خراب کرے گا. ہم نکل رہے تھے افغانستان کی جنگ سے کہ وہاں پر امن آ جائے, تو ہمارا جو ویسٹرن بارڈر ہے وہ پرامن ہو جائے اور پاکستان اس کی ری بلڈنگ کے اندر کام کرے. اور ادھر ہندوستان نے ایک نئی کیفیت شروع کر دی جس کی وجہ سے وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان ابھرے نہیں. مختلف کتابیں پچھلے دنوں چھپی ہیں. ایک گریک فلسفی تھا تھیوسیڈائٹس, اس نے لکھا کہ اسپارٹا اور ایتھنز جب مقابلے پر آئے تو لڑائیاں شروع ہو گئیں. تو یہ جو کیفیت ہے جس میں ہندوستان کا میں سمجھتا ہوں عروج وہ دیکھ چکا ہے, اب اس کا زوال شروع ہو رہا ہے اور پاکستان کا عروج شروع ہو رہا ہے, تو اس میں کانفلکٹ کا امکان رہے گا. مگر پاکستان کے حق میں یہ ہے کہ وہ کانفلکٹ جنگ کی صورت میں نہ ہو. ہم رائز کر رہے ہیں اور ہندوستان اپنی حرکتوں کی وجہ سے اب سٹیبلائز ہوگا اور نیچے جائے گا. تو لہٰذا بڑا اچھا موقع تھا یہاں سب سے بات کرنے کا. اور دوسرے یہ کہ پھر پرائم منسٹر صاحب سے بھی آج صبح میٹنگ ہوئی, جتنا عرصہ چلنی تھی اسے تھوڑا سا زیادہ چلی, اور ان کا میں نے مبارکباد بھی دی. اور آپ کیونکہ جاپانی شہری ہیں, آپ کو بھی مبارک ہو اس بات کی کہ جناب ایمپرر کی انتھرونمنٹ ہوئی ہے, اور اس نے جو پیغام دیا وہ امن اور خوشی کا پیغام دیا. اور میں سمجھتا ہوں یہی بات میں نے پرائم منسٹر نے بھی یہی کہا, اور میں نے بھی پرائم منسٹر صاحب سے آج کی ملاقات میں یہ کہا کہ ہماری ایکسپیکٹیشنز آپ سے بہت ہیں. اور انڈیا جو ایک ارسپانسبل نیوکلیئر پاور ہے, ارسپانسبل 1974 کے اندر اس نے پیسفل نیوکلیئر ڈیوائس پھوڑا, جس کو پیسفل پہلی مرتبہ دنیا میں, جیسے جھوٹ بولنے کا بادشاہ ہے تو اس نے پیسفل کہا. وہ پیسفل کس انداز سے تھا کسی کو نہیں پتا چلا. پھر آج بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم فرسٹ یوز آف نیوکلیئر ویپنس پر ہم بات سے پیچھے ہٹ گئے, ہم پاکستان کا پانی بند کریں گے. تو بہت سارے خطرات منڈلا رہے ہیں. مگر آپ بے فکر رہیے. کیوں آپ بے فکر رہیے؟ کیونکہ قومیں جب ترقی کرنے لگتی ہیں, اور یہ پاکستان کی قوم کا ماضی آپ ہر ایک سے سنتے ہوں گے کہ 60 میں ایسا تھا, دنیا ہمارے یہاں آ کر سیکھا کرتی تھی, بہت کچھ آپ نے سنا ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ وہی اس قوم کا پوٹینشیل ہے. 5ویں بڑی قوم ہے دنیا کی آبادی کے اعتبار سے, اور چھوٹی چھوٹی قومیں جو ہیں اپنے پاپولیشن سائز سے بہت بڑا امپیکٹ زیادہ رکھتی ہیں. سنگاپور چھوٹی پاپولیشن ہے, امپیکٹ بہت بڑا ہے. فن لینڈ چھوٹی پاپولیشن ہے, امپیکٹ بہت بڑا ہے. چھوٹی تو پاکستان تو اپنے امپیکٹ پر بھی نہیں پہنچی, پیچھے ہے. مگر یہ جو پاکستان کے اندر آپ تبدیلی دیکھ رہے ہیں, جس کے اندر کوئی ہم پچھلا پیسوں کے معاملے بھی اور ہر اعتبار سے قرض اتار رہے ہیں. کس بات کا؟ اپنے غلط فیصلوں کا قرض اتار رہے ہیں, حقیقتاً پیسوں کا قرض اتار رہے ہیں. وہ قرض لینے والا جو ہے اس نے کھٹکھٹانا جب شروع کیا تو آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. اس ایڈجسٹمنٹ کے اندر اس بات کا امکان ہوگا کہ بھائی یقیناً قرض جنہوں نے لیا انہوں نے عیش کیے, مگر اب نئی قوم کو واپس تو کرنا پڑے گا. اس میں میں نہیں جانا چاہتا کہ قرض کس نے لیا, کیا ہوا. بہر صورت غیر ذمہ داری کے ساتھ ہم نے کام کیا اور ہماری معیشت پر بوجھ بہت. پھر ہم نے ڈالر کو آرٹیفیشل ریٹ کے ساتھ نتھی رکھا تو اچانک اس کا اثر ہمارے پر اچانک ہوا. مگر اچھے اثرات ہیں. اور جاپان اور پاکستان کے تعلقات کے اندر ایک بہترین چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس نوجوان پاپولیشن ہے, ان کے پاس تھوڑی سی ایجنگ پاپولیشن ہے, ان کے پاس پیسہ وافر مقدار میں ہے, ان کو خود سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں انویسٹ کریں. اگر بینک میں رکھتے ہیں تو اس سے سود ان کو 1% یا اس سے بھی کم ملتا ہے. لہٰذا دے آر لوکنگ فار انویسٹمنٹ اپارچونیٹیز. اور پاکستان سے بہتر اب جب سیکیورٹی سچویشن امپروو ہوگی, جس کے لیے آپ سب لوگوں نے اور ہم نے مل کر 70,000 قربانیاں بھی دیں اور برا حال ہمارے معیشت کا ہوا, مگر اب جب ہم وہ قیمت ادا کر چکے ہیں تو یہ انویسٹمنٹ اپارچونیٹیز کو دیکھ رہے ہیں.
اور ہم انویسٹمنٹ اپارچونیٹیز چاہتے ہیں. تو یہی بات ہوئی FTA کے جس کو فری ٹریڈ ایگریمنٹ کہا جاتا ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہوئی, مگر ان کا بھی خیال ہے اور ہمارا بھی خیال ہے کہ FTA میں ٹائم لگے گا, لہٰذا ارلی ہارویسٹ کے اعتبار سے 15-20 آئٹم یہ سوچ لیں, 15-20 آئٹم ہم سوچ لیں جس کے اندر ہمیں ڈیوٹی کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کریں گے. میں نے تو پرائم منسٹر صاحب سے یہ کہا کہ لیدر گڈس اور گارمنٹس کے حوالے سے پاکستان صرف اتنی سہولت چاہتا ہے جو آپ نے ہندوستان, بنگلہ دیش, ویتنام وغیرہ کو دی ہوئی ہے, نتھنگ مور, مگر اتنا کریں. تو یہ اس پر بات ہوئی اور یہ بھی طے پایا کہ اس کے اوپر مزید جلدی گفتگو کر کے اس کے کسی ایگریمنٹ پر پہنچ جائے. یہ ہمارے لیے بینیفیشل ہوگا. دوسرے یہ کہ ٹیکنیکل ٹریننگ کے حوالے سے آپس میں ہمارا اگریمنٹ ہو چکا ہے جس کے اندر ہم وہاں ٹرین کریں گے لوگوں کو ان کی مین پاور کے لیے. مگر سنیں میرے بھائیوں اور بہنوں, میں مین پاور ایکسپورٹ پر اب کم توجہ دینا چاہتا ہوں. پاکستان کو خود ضرورت ہونی چاہیے کہ جتنی ہماری مین پاور ہے وہ وہاں کرے. تو یہ جو ہم نے ڈاکٹرز اور انجینئرز پیدا کر کے ایکسپورٹ کر دیا, آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ایک ڈاکٹر, ایک انجینئر پر پاکستان نے کتنا سرمایہ لگایا تھا, اور وہی ہمارا قیمتی اثاثہ دنیا کی خدمت کرنے چلے گئے. تو لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ یہ کیفیت پیدا ہو کہ ہمارے جو لوگ ٹرین ہو رہے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں, سافٹ ویئر کے اندر, انٹرنیٹ آف تھنگس کے اندر, بلاک چین کے اندر, وہ پاکستان کے اندر خود بھی کھپے اور ہم سروسز پرووائڈ کریں باہر. مگر اس اسنا میں جب تک ہم سروسز اپنے یہاں ایلیویٹ نہیں کر پاتے, اس اسنا میں لوگ اگر باہر, وہاں یہ لوگ تو وہاں بیٹھے بیٹھے یہاں امپلائمنٹ مل جائے گی, وہاں بیٹھے بیٹھے یہاں کام کر سکتے ہیں. مگر اس کے علاوہ بھی جو فزیکل لیبر ہے, جب تک ہم اپنے پیروں پر خود نہیں کھڑے ہو جاتے, جب تک ہم اس بات کو گوارا کر لینا چاہیے کہ وہاں سے پھر بھی لیبر یہاں پر آئے اور اس کا روزگار اسٹیبلش ہو جائے. تو لہٰذا بزنس لیڈرز کے ساتھ ایک پاکستان بزنس کوآپریشن کمیٹی ہے, پاکستان جاپان بزنس کوآپریشن کمیٹی ہے, ان کے لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی جس میں سزوکی, ٹویوٹا, ایک پاکستانی بھی ہیں جس کے اندر جنہوں نے پاکستان میں انویسٹ کیا ہوا ہے, سزوکی اور بہت سارے انویسٹرز ہیں. وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں آسانیاں پیدا کی جائیں, جس کے لیے میں نے بھی ان سے وعدہ کیا کہ میرا دفتر جو ہے وہ بھی رول پلے کرے گا کہ کرے. آپ کے پاس سے میں نے کچھ باتیں سنی ہیں جس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے. ایک تو کیونکہ آپ سب لوگوں نے ایک انوکھی انڈسٹری یہاں پہ اسٹیبلش کی, اور وہ یہ ہے کہ پرانی گاڑیوں کا بزنس جو پہلے روس کے اعتبار سے تھا, پھر ماشاءاللہ آپ دنیا بھر میں پھیل گئے. آپ کا انویسٹمنٹ افریقہ میں بھی گیا, آپ نے خود لیٹن امریکہ میں بھی گیا. تو آپ کے یہاں سے کچھ لوگوں نے مجھ سے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی کوئی جگہ مل جائے اس بات کی جہاں پر آپ گاڑیاں لا کر اور وہ باہر بیچ سکیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے منسٹری آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ بات کرنی پڑے گی, اور میں حاضر ہوں کہ میں اس بات کو انکریج کراؤں کہ کوئی ڈیلیگیشن آپ کا مل کر کسی کانکریٹ پروپوزل پر. دیکھیے میں آپ جانتے ہیں کیونکہ آپ تو ایکسپورٹ کرتے ہیں یہاں سے گاڑیاں سیکنڈ ہینڈ, ہمارے یہاں بغیر کسٹم ڈیوٹی کے گاڑیاں پھر رہی ہوتی ہیں. اچھا تو لہٰذا میں جس کو بھی یہ بات کہوں گا وہ کہے گا کہ یار آلریڈی آ رہی ہیں تم اور اس کو بڑھانا چاہتے ہو. تو لہٰذا وہ سیف گارڈز بھی ہم کو کریٹ کرنے پڑیں گے کہ جس کے اندر یہ انڈسٹری بھی لگے اور وہاں پر وہ اسمگلنگ والی کیفیت اس کی وجہ سے نہ بڑھے. جو ہے وہ پاکستان کی حکومت جانے اس کو مینیج کرنا, مگر آپ کی وجہ سے جب آپ بزنس سیٹ اپ کریں, جو آپ کر ہی رہے ہیں, آپ دبئی لے آتے ہیں, دبئی سے پھر آپ دنیا بھر بیچتے ہیں, تو پاکستان کیوں نہ وہ رول پلے کرے, وہاں بھیجیں. گوادر کے ساتھ بھی سیٹ اپ ہو سکتا ہے, کہیں کے جگہ بھی سیٹ اپ ہو سکتا ہے, بٹ دیٹس اے گڈ آئیڈیا کہ اس کے اوپر کچھ کام کیا جا سکے. اور میں تو بہت ساری باتیں کرنے کا عادی بھی ہوں, شوقین بھی ہوں, مگر وقت کی قلت کی وجہ سے میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے سوالات کا جواب دے دوں تو زیادہ بہتر, آپ کی کنسرنس کو میں ایڈریس کروں تو وہ زیادہ اچھا ہے. صرف یہ ایڈ کر دوں اس میں کہ اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ کے لیے میں نے تو بڑی مقدمے بازی کی تھی, اب میں پہنچ گیا ہوں وہاں جہاں مجھ سے لوگ مقدمے بازی کریں گے. تو بڑی, اور سپریم کورٹ سے میں نے اس بات کو کنفرم کرا لیا تھا کہ اوورسیز پاکستانی ووٹنگ ہونی چاہیے, مگر جب سے میں آیا ہوں تو الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی کنفرنٹیشن ہمارا چل رہا ہے اس حکومت کا, تو لہٰذا ان کا ڈائریکشن بھی کسی اور طرف ہے. اور میں نے 2 مرتبہ دیکھا, 2013 میں دیکھا اور 2018 میں دیکھا کہ جب وقت قریب آ جائے گا, جب سب کہیں گے کرو بھائی, تو وہ کہیں گے جی اب تو وقت ہی نہیں رہا.
تو لہٰذا میں اس بات کی بھی فکر کر رہا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ کا اہتمام انشاءاللہ اب کی الیکشن کے اندر ہو جائے. لہٰذا اوور ٹو یو, آپ کے یہاں سے سوال آ جائیں اور میں جواب دے دوں. جی سوالات پہ چلتے ہیں. دو تین چیزیں. پہلے آپ سب جس نے بھی سوال کرنا ہے ہاتھ کھڑا کریں. دوسری چیز یہ ہے, ایک منٹ سب اپنا پہلے نام, پروفیشن اور اپنا ایک بریف نام پروفیشن بتا کے آپ سوال کریں. سوال کو کائنڈلی مختصر رکھیے گا, اسٹیٹمنٹ نہ ہو لمبی, جس سے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع ملے. اور وقت کی قلت کی وجہ سے ہر ایک سے پاسبل نہیں ہو سکے گا, تو اس کو جتنا مہذب طریقے سے ہم چلا رہے ہیں اور جتنے زیادہ ہو جائے بہتر ہے. جی ہاتھ کھڑے کر دیے. ہم کوشش کریں گے خواتین اور ہر اسٹوڈنٹس اور ہر شعبے سے. جی پہلا سوال السلام علیکم سر, تھینک یو ویری مچ آپ کے ایڈریس کا. اور میرا سوال جو ہے وہ نام بتا. سر میرا نام ڈاکٹر اشتیاق احمد ہے اور میں پی ایچ ڈی اسکالر ہوں جنٹیڈا یونیورسٹی اور پاکستان اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن جاپان کا پریزیڈنٹ بھی ہوں. میرا سوال جو ہے سر وہ پی ایم ڈی سی کے حوالے سے ہے جو ریسنٹلی ریزالو ہوئی بائی دا پریزیڈینشیل آرڈیننس. سر میرا سوال یہ ہے کہ پہلے جو فورن میڈیکل گریجویٹس تھے انہوں نے پی ایم ڈی سی کے وقت بہت سفر کیا, ایگزامس کی ڈیٹ وغیرہ نہیں ملتی تھی اور مطلب ان کو بہت زیادہ انتظار کرنا پڑتا تھا. تو اب جو نیا آرڈیننس بنے گا کیا ان کو کچھ فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے سر کہ آپ نے اپنے ایڈریس پہ بھی کہا کہ ہم جو باہر سے اسٹوڈنٹس وغیرہ کو اکوموڈیٹ کریں گے, تو سر آپ کی گورنمنٹ اس میں کیا کرے گی؟ کیونکہ ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس یہاں سے ماسٹر پی ایچ ڈی کمپلیٹ کرتے ہیں لیکن آگے ان کا فیوچر ان کو نہیں پتا ہوتا کہ پاکستان میں جا کے ہم کیا کریں گے, اور پاکستانی انسٹیٹیوشنز بھی ان کے لیے اکوموڈیٹنگ نہیں ہوتے. تھینک یو سر. جناب بہت شکریہ. اچھا سب سے پہلے تو پی ایم ڈی سی کے حوالے سے آپ سے بات کروں. جب میں 2013 سے 2018 تک اسمبلی میں تھا تو سائرہ ٹاور پاکستان مسلم لیگ کی ایک اچھی خاتون تھیں جو مجھ سے یہ اپیل کرتی رہتی کہ تم ہیلتھ کمیٹی میں آ جاؤ, یہ پی ایم ڈی سی میرے لیے ایک عذاب بنا ہوا ہے. تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ کیا مسئلہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی اس کو پرائیویٹ میڈیکل کالجز اور یونیورسٹیز نے ہائی جیک کیا ہوا ہے اور کوئی ایفیشینٹ کام نہیں ہے. میں آپ کو پی ایم ڈی سی کی مثال دے دوں کہ میں نے سب سے پہلے 1975 میں ماسٹرز کیا یونیورسٹی آف مشیگن امریکہ سے, اور میری آج تک وہ ڈگری ریکگنائز نہیں ہے. تو لہٰذا میں خود اس چیز سے گزر چکا ہوں جہاں پی ایم ڈی سی میں کسی وجہ سے غلط کام, ڈسکریجمنٹ, میرٹ نہیں, اور کسی کی ڈگری ریکگنائز کر لی کسی کی نہیں کر لی. تو وہ جو آرڈیننس جو جس میں 2013 سے 18 تک چلے تو وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے کہ بڑا مشکل ہے میرے لیے اس کو ہینڈل کرنا. ہماری حکومت نے ایک آرڈیننس آیا پہلے جس کو پھر سینٹ نے پولیٹیکل رائیولریز کے اندر ریجیکٹ کر دیا. اب پرابلم یہ تھا کہ تو ایسے ہی چلنے دو. اچھا, اور سٹینڈرڈز بھی خراب. یعنی سٹینڈرڈز کا مطلب یہ کہ بچے آج کل اعتراض کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک اور امتحان دینا پڑے کیونکہ سٹینڈرڈ ساری یونیورسٹیز کے گڑبڑ, کسی کے اچھے کسی کے خراب. تو پاکستان کا اگر گریجویٹ ہو کسی سٹینڈرڈ پر نکلے تو یونیورسٹیز کوشش کر کے سب کو برابر کریں گی, اور اگر نہیں نکلے گا تو دنیا بھر کے اندر یہ ورائٹی جائے گی, کوئی اس یونیورسٹی کا اس کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے. تو لہٰذا آپ کو یاد ہے کہ ایڈمیشنز کے حوالے سے جو انٹرمیڈیٹ تھا اس کے علاوہ بھی ایک ٹیسٹ ہونے لگا. کیوں؟ کیونکہ انٹرمیڈیٹ کے جو ریزلٹ ہوتے تھے اس کے اندر بھی دھاندلی واندلی ہونے لگی. تو لہٰذا ایک ٹیسٹ یونیفارم کر لیا گیا. اسی طرح سے یہاں پر بھی یہ ٹیسٹ یونیفارم ہو جائے گا. میرا خیال یہ ہے کہ امپروو کریں گی چیزیں, اور میرا خیال پی ایچ ڈی آپ جو ہے نا, میں آپ سے ذکر کروں جتنے پی ایچ ڈی ہیں, میں جانتا ہوں کہ میرے رشتہ دار یا میں سب جب پی ایچ ڈی کے لیول پر آتے ہیں تو ٹیچنگ کے علاوہ ٹیچنگ اور ریسرچ دو پروفیشنز رہ جاتے ہیں. ٹیچنگ عام طور پر پاکستان کے اندر کوئی بہت بڑی ایسی انڈسٹری نہیں ہے تو بہت زیادہ لوگوں کو امپلائی کرے, اور ریسرچ کے اندر بھی وہ کیفیت نہیں ہے. جو پریکٹیکل سائٹ پر آتے ہیں وہ ماسٹرز کے بعد ہی آ جاتے ہیں. تو البتہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر تعلیم کے فروغ کے لیے میں یونیورسٹی 25-26 یونیورسٹیز کا چانسلر ہوں, تو وہاں پر ایک چیز میں ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. اس کے اندر نئے پی ایچ ڈیز کی بھی ضرورت ہے کہ جو پروڈکٹ ہماری یونیورسٹیز کا ہے وہ مارکیٹ میں نہیں چلتا. اچھا کیا فائدہ ہوا پھر؟ یونیورسٹی بھی ہے, بلڈنگ بھی ہے, استاد بھی ہیں, مگر جو پروڈکٹ آپ نکال رہے ہیں وہ بکتا ہی نہیں. 26,000 ہم آئی ٹی کے گریجویٹ پروڈیوس کرتے ہیں اور 6,000 کو نوکری ملتی ہے. اچھا 20,000 کا کیا ہوگا بھائی؟
अच्छा 20,000 دنیا میں نالج پہنچی بھی ہے, بیٹھی بھی ہے, تو لہٰذا جو ایگریکلچر یونیورسٹی نکالتی ہے اس کو کوئی 500 ایکڑ والا آدمی بھی رکھنے کو تیار نہیں ہو, کہتا ہے کہ میرا جو بھتیجا ہے وہ زیادہ اچھا کام کر لے گا, تمہارے یہاں کا گریجویٹ میں کیوں لوں. تو یہ اناملی ہے, اس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. تو تھنگز ول امپروو انشاءاللہ. جی السلام علیکم, میرا نام شفیع شاہ ہے اور سب سے پہلے تو ہمیں یہاں انوائٹ کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. دوسری بات یہ, جیسے تعلیم کے حوالے سے ابھی بات کی, تو میں ذرا ہٹ کے اپنے, شاید میرے بھائی سارے جو ہے تقریباً جانتے ہیں کہ میں کس سلسلے میں بات کروں. میں اسپورٹس کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں. یہاں پر جو ہے ہمارے کچھ ایسے بچے ہیں جو پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں, رہتے یہاں, یہیں پڑھے ہیں, یہیں سے جو ہے سیکھتے رہے ہیں, پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے ان کو جو ہے آگے جو ہے آنے میں بہت زیادہ مشکلات ہو رہی ہیں. میں سیدھی مثال اپنے بیٹے کی دوں گی. میرا بیٹا جوڈو کھیلتا ہے, بچپن سے کھیل رہا ہے, جو اولمپک کے لیے پورے پاکستان سے صرف میرے بیٹے نے جو ہے کوالیفائی کیا اور کوئی بھی نہیں کر سکا. تو ابھی جو ہے کیونکہ گورنمنٹ جو ہے چینجز لا رہی ہیں, یقیناً جو ہے ریفارم کر رہی ہے, بہت اچھا کام کر رہی ہیں, لیکن اس سے یہ ہے کہ جتنی بھی فیڈریشنس ہیں وہاں پر پاکستان میں اسپورٹس فیڈریشنس ہیں, ان کے فنڈ جو ہیں وہ تقریباً روکتی ہیں, جس کی وجہ سے اب یہاں پر آپ ظاہر ہے آپ ہم سے بھی زیادہ بہتر جانتے ہیں, اولمپک ہونے سے پہلے ہی یہاں پر اتنی گہما گہمی ہے اولمپک کے لیے, لیکن پاکستان جو ہے سب سے پیچھے ہے. پچھلے سال آپ نے دیکھا پوری دنیا میں جو ہے کتنی جگہ ساری ہوئی ہے, اتنا بڑا ملک ہے, اتنی بڑی آبادی ہے, 6 بندے گئے ہیں, آفیشل زیادہ تھے, پلیئرس کم تھے, صرف ایک پلیئر تھا جو کوالیفائی ہو کے گیا تھا, وہ بھی اوورسیز پاکستان میں تھا. اور جب فلیگ لینے کی بات آئی تو انہوں نے یہ کہہ کر اسے پیچھے کر دیا کہ یہ تو پاکستان میں نہیں رہتا. مطلب ایسا کیوں ہے؟ اب یہ سب دیکھیں کہ جو بھی ہیں, جتنے بھی ہمارے جو اوورسیز پاکستانی, صرف جو ہے جاپان میں نہیں, جتنے بھی اوورسیز پاکستانی جو ہیں اور پاکستان کے لیے جو اسپورٹس کر رہے ہیں, تو ان کے لیے گورنمنٹ کچھ کرے. بہت شکریہ. بات آپ کی بالکل درست ہے. ایک پاکستان کا ایک اچھا کھلاڑی ہے, پرائم منسٹر بنا ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے فروغ کے لیے بھی کمرشل انٹرسٹ اور پرائیویٹ سیکٹر آگے آتا ہے, اور اس کو اس لائن پر ہمیں چلانا پڑے گا. آپ سے یہ ذکر کر دوں کہ آپ بہت سارے لوگ آپ کے یہاں پنجاب سے ہوں گے یہاں پر, تو اس میں سے مردوں نے کبڈی کھیلی ہوگی, میں نے تو کھیلی ہے. سانس روک کر کوئی کہتا تھا سانس تم نے توڑ دی, اس پر بحث ہوتی رہتی تھی. ہمارے پڑوسی ملک نے اس گیم کو کسی سائنٹیفک انداز پر ڈالا, اور آپ کو اندازہ ہے کہ پروموٹ کر کے اس نے جو صرف ٹیلی ویژن رائٹس تھے وہ کتنے میں بیچے, ٹو اے چائنیز کمپنی فار $420 ملین کبڈی میں. تو لہٰذا میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ کچھ گیمز کے اندر, کچھ اسپورٹس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر لیگز بنائے, ہاکی کے اندر بنائے, اسکواش کے اندر بنائے, لیگز بنا کر لوگوں کا اٹریکشن ہو. ایون کرکٹ میں تو PSL چل گیا ہے, لوگوں کا اٹریکشن ہو. اور پھر فیفا کے اندر, مثال کے طور پر فٹ بال کے اندر ہم آپس ہی میں لڑتے رہے. فیفا نے ڈی ریکگنائز کر دیا, جہاں سے فٹ بال کے اندر پیسہ بہت آ سکتا تھا, فیفا ڈی ریکگنائز پاکستان, کوئی پیسہ نہیں آیا. کوئی 1-2 لوگوں کے اندر آپس میں لڑائیاں ہوتی رہی, الیکشن وہ کراتے رہے. تو آپ کی بہن بات بالکل درست ہے, اس کے اوپر توجہ شروع ہوئی ہے, بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم. میں جانتا ہوں کہ اسپورٹس کے اندر آپ نے ذکر کیا کہ باہر کے بچے بھی ہیں, باہر کا باکسر بھی ہے, ایک انگلینڈ کا باکسر ہے مثال کے طور پر. بچوں نے جو باہر اپارچونیٹیز ملی ہیں جو پاکستان میں فی الحال کم ہیں, تو باہر وہ ترقی کرتے ہیں. تو سم تھنگ نیڈس ٹو بی ڈن. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو ٹوکیو. میرا نام امجد ناگاوکا ہے اور میں ایک سوشل ورکر ہوں. تو میرا سوال تو نہیں ہے, ایک مشورہ سا ہے کہ جو بچے جاپان میں جاپنیز اور پاکستانیوں کے درمیان پیدا ہوتے ہیں ان کو ہاف کہا جاتا ہے. تو میری خواہش ہے کہ وہ جو ہاف بچے ہیں وہ پاکستان کا ٹور کروایا جائے, اور ان کو پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی ان کو وزٹ کروایا جائے, نیشنل اسمبلی, اور اس کے بعد PTV میں ایک اسپیشل پروگرام ارینج کیا جائے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ مستقبل میں جو ہے وہ پاکستان اور جاپان کے لیے برج کا کام کر سکے. بالکل جناب, اچھا. آپ کوشش کریں یہاں سے
भेजे, वहाँ के अरेंजमेंट्स और उनको टूर कराना, ये सब कुछ इंशाल्लाह फिर किया जा सकता है। ये अच्छा तरीका है, कम से कम लोगों को आगाही हो। आप कोशिश करें, देखिए पाकिस्तानी के साथ एक बड़ी अजीब कैफियत है। पाकिस्तानी वो कौम है जो बेचैन रहती है वापस जाने के लिए। पाकिस्तानी वो कौम है जो अपना कल्चर बरकरार रखना चाहती है। जब मैं पहले गया अमेरिका, तो वहाँ पर जितने पाकिस्तानियों से मैं मिलता था कि क्या कर रहे हो, उसने कहा जी आया हूँ पढ़ने लिखने, ये वो, और फिर वापस जाऊँगा। और जितने मैं इंडियन से मिलता था वो कहते थे जी जान छूटी उस गरीब कौम से, अब हम यहाँ आ गए, हमने वापस नहीं जाना। तो ये पाकिस्तानी एक बीमारी है कि हमने वापस जाना है, हमारी मोहब्बतें वहीं पर हैं। ये इतनी अच्छी बीमारी है जो हम सबको लगी हुई है। तो कम से कम अपनी नस्ल को पाकिस्तान से आगाही देना, ये बड़ा अच्छा, इसका कल्चर इतना खूबसूरत। और माशाल्लाह आप लोग तो ऐसे माशरे में हैं जहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है। इनके सारी डिसिप्लिन जापानी कौम के अंदर ये आप सीखें, और पाकिस्तानी कौम से जो बूढ़ों के साथ मोहब्बत और वालिदैन के साथ मोहब्बत, ये बड़ा अच्छा एक इम्तिजाज है। सबसे पहले तो मैं माजरत करूंगा कि हमारा पीटीए का सेटअप इतना अच्छा नहीं था कि आपको ठोक के दिखा सकते हैं। नहीं, मैंने खुद ऑप्ट किया था, बल्कि लोगों ने गाड़ी में मुझे कहा कि वो सामने नजर आ रहा है, आप जाएंगे, मैंने कहा नहीं। मैं सोचा शायद इसी वजह से आप को टाइम नहीं दे रहे कि आप सर, मेरा सवाल ये है कि मैं रिसेंटली पाकिस्तान गया हूँ, तो फिल्म में मुझे पता चला कि पाकिस्तान में इस वक्त कैंसर की वबा जो है बड़ी बुरी तरह फैल रही है, और उसमें तकरीबन 70% जो लोग हैं वो भी हमारे से आ रहे हैं। तो मेरे ससुर जो हैं वो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, तकरीबन 2000 से लेके आज तक इन्होंने 6000 कैंसर के पेशेंट्स का इलाज किया। तो इनको रिक्वेस्ट की तो ये वॉलंटियरली पाकिस्तान के लिए कोई टाइम सर्व करना चाहते थे। ठीक है, अम्बेसडर साहब से बात की, लेकिन कोई हमारा ऐसा तरीका नहीं है, ऐसी विंडो नहीं है कि ये काम, इनके पास टाइम कम होता है, तो जल्दी जल्दी कोई परमिशन मिले, उस तक अप्रोच हो और इस काम को जल्दी से किया। पहले तो फोकस करने देखें, इस चीज़ को फोकस करने के इनसे हम क्या मदद ले सकते हैं। जी वो फोकस करने के बाद इदारे जो हैं जो कैंसर का इलाज कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर शौकत खान भी और दूसरे हैं, उनके साथ इनके इनपुट को उनके साथ हम जोड़ें, उसके बाद मैं समझता हूँ ये सब मैं इनकी फाइल लेके और ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको दिल की गहराइयों से वेलकम, क्योंकि आपको थोड़ी सी बात बताता चलूँ कि पहली बाईस इज्जत, बाईस मुसरत और बाईस शफकत है कि डॉक्टर साहब के साथ मेरा 35 साल का ताल्लुक है, और डॉक्टर साहब की मेहरबानी से आज मेरे बड़े भाई नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, और ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से, ये हमारी इज्जत है। लिहाजा सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक रही बात आपने कही एजुकेशन की, एक बड़ी ज़बरदस्त एक भाई ने बात की कि बच्चों के लिए, मगर एक चीज़ यहाँ पे ड्रॉबैक ये हो रहा है कि जो बच्चे पाकिस्तानियों के पैदा हो रहे हैं, यहाँ की एजुकेशन की समझ में नहीं आ रही, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो प्रॉपर अपनी समझते नहीं, बोल तो लेते हैं, पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, मेजॉरिटी ऐसी है। तो क्या होता है, वो बच्चे पाकिस्तान ले जाते हैं, फिर वापस पाकिस्तान जाने के बाद वापस जापान आते हैं तो बड़े डिस्टर्ब होते हैं। मगर जैसे दुनिया के अंदर ऐसे स्कूल्स बन रहे हैं, जैसे आपने सऊदी अरब में भी देखा, कतर में भी है, कुवैत में भी है, दुबई में भी है, तो लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है, हो सकता है कि एजुकेशन पे काम कर रहे हैं आप, कि पाकिस्तान एम्बेसी एक कोई स्कूल यहाँ खोले ताकि बच्चे यहाँ रहें, और बच्चे अगर पेरेंट्स के साथ रहें, उनकी एजुकेशन यहाँ बने, और उनकी बेस अच्छी बनने के बाद फिर वो पाकिस्तान के लिए भी काम कर सकें और जापान के लिए भी काम कर सकें, एक ब्रिज के लिए। तो लिहाजा आप, मुझे पता है आपकी वाइफ माशाल्लाह काफ़ी एनजीओ से चला रही हैं और एजुकेशन पे बहुत फोकस किया हुआ है हुकूमत पाकिस्तान ने, तो आप कोशिश करें कि इस तरह का सिस्टम पाकिस्तानियों का इधर बन जाए ताकि जो बच्चे वहाँ हैं ना भेजे जाएँ और यहाँ बच्चे रख के, और उनकी वही फॉरेन एक्सचेंज के अंदर यहाँ से फीस ली जाए, जिससे हुकूमत पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो। दूसरी बात ये कि यहाँ नेशनल बैंक भी यहाँ बैठा हुआ है, और मैं पिछले 25 साल से देख रहा हूँ कि नेशनल बैंक को जो एक्टिव होना चाहिए वो एक्टिव नहीं है। लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज की सख्त ज़रूरत है, और नेशनल बैंक को ये चाहिए कि डोर टू डोर पाकिस्तानियों को लॉक करें ताकि उनसे पास अप्रोच की जाए और ताकि उनके अकाउंट्स खोले जाएं और उनको एक फैसिलिटेट किया जाए ताकि वो पैसे जो भेजे जा रहे हैं, जो उनकी कटौती होती है, उसको थोड़ा कम किया जाए। अगर कटौती कम होगी तो उससे क्या होगा कि पाकिस्तानी, एक तो पैसे भी पाकिस्तान जाएंगे, और दूसरा ये होगा कि पाकिस्तान के जो मनी का मसला है, जो मनी ट्रेल का मसला, वही मसला लोगों का मसला हल हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है,
اور جس طرح PIE نے سروس سٹارٹ کی, اللہ کرے ایسی ہی سروس رہے, تھوڑا ان کے ساتھ بھی آپ کا کولیشن بن جائے تاکہ پاکستانی جو ہیں PIE سے بھی سفر کریں. جزاک اللہ. تو دو باتیں آپ نے کی, ایک تو بڑی پاکستانی اسکول کے حوالے سے بڑی اہمیت رکھتی ہے بات. اچھا, اس کے اندر دیکھیں میں اس بات کا قائل رہا ہوں کہ جب میں الیکٹ ہوا تھا اس کانسٹیٹوینسی میں, جس میں آپ نے بھی ہماری مدد کی, جب میں الیکٹ ہوا تھا تو میں نے گورنمنٹ اسکولس کو خود لینا شروع کر دیا, اور میں نے یہ سوچا کہ کچھ میں پرائیویٹ سیکٹر سے پیسے لوں گا, کچھ اوروں سے لوں گا, اور پھر اس کے بعد گورنمنٹ اسکولس کو ٹھیک کروں. تو 52 اسکولس تھے, اس میں بڑی محنت کی ہم نے, کروڑوں روپیہ میری بیوی نے جمع کیا اور اس کو ہم نے امپروو کیا. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کے بچوں کا معاملہ ہے, ماشاء اللہ آپ لوگ ارن کرتے ہیں, ارن کر کے کچھ کر سکتے ہیں, تو اس کے اندر کوئی کلیکٹیو بات کیجیے, اور پھر پاکستان کی ہائی کمیشن کا کوئی کنٹریبیوشن اس میں شامل ہو سکتا ہے, کوئی اسکول اسٹیبلش کریں ٹوکیو میں, کہاں دنیا بھر میں پاکستانیوں نے مل کر کیا, کہیں حکومت نے کیا, بہت کم جگہوں پر حکومت کا ہاتھ ہے, مگر جنرلی امریکہ ادھر ادھر سب لوگوں نے قرآن کی تعلیم کے حوالے سے اس بات کا اہتمام کیا کہ بچوں کو وہ میراث جو ہے, ہمارا اصل میراث جو ہے, اس سے آگہی رہے, اور پھر اپنے کلچر کے اعتبار سے. تو سارے امریکہ, سارے انگلینڈ کے اندر اسکولس کا ایک بساط بچھی بھی ہے پاکستانیوں کے, تاکہ وہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. تو بہت اچھی چیز ہے. کوئی اس میں مالکی کرنا شروع کریں, آپ میں سے جو وہ لوگ ہیں جو کچھ چیزیں اٹھا سکتے ہیں, ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں, کچھ مالکی کیجیے, کچھ یقیناً پاکستان کی حکومت بھی اس میں حصہ بانٹنے کی کوشش کرے گی, مگر یہ بہت اچھی بات ہے. دوسری بات فارن ایکسچینج کے ٹرانسفرز کے حوالے سے مجھے ایمبیسڈر صاحب کو یہ بتائیے آپ کے پرٹیکولرلی کیا ایشوز ہیں. تو میں فائنانس منسٹر سے پہلے بات کروں گا, یہ اکیلا نیشنل بینک نہیں کرے گا, البتہ نیشنل بینک اپنی اپروچ ضرور کر سکتا ہے, کیونکہ آپ ہی اس کے گاہک ہیں اور ایک ہی بینک پاکستان کا یہاں موجود ہے. تو اپنی یہ گاہک کے اعتبار سے کلائنٹ ٹو پاکستان ریلیشن شپ, سب سے اسٹرانگ کلائنٹیل اس کا یہی ہے. اور منی ٹرانسفر کے اندر اف یو آر ہیونگ ٹو گیو سم تھنگ ایکسٹرا, اور زیادہ تو وہ نہیں ہونا چاہیے, تاکہ منی ٹرانسفر, یہ جو FATF والا معاملہ ہے, آپ کے لیے بھی آسانی ہو کہ منی ٹرانسفر کی سہولت خوب ملے. آپ کا تو وہاں جائے گا تو وائٹ منی جائے گا نا, تو آپ کی ایبلٹی, آپ کے خاندان کی ایبلٹی پراپرٹی پرچیزنگ کے اندر, سب چیزوں کے اندر بہتر ہو جاتی ہے, بجائے اس کے کہ وہ ہنڈی سے جائے جیسے پہلے جایا کرتا تھا, تو اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں, کوئی ریکارڈ نہیں, کم سے کم اس انداز سے ریکارڈ ہوگا. تو دونوں مشورے بڑے اچھے. میں سمجھتا ہوں کہ ایمبیسڈر صاحب یہاں موجود ہیں, وی کین لک ایٹ دوز پروپوزیشن. بٹ یہ جو نیا پاکستان ہے, یہ صرف حکومت کا نہیں ہے, اور حکومت کا ہی نہیں, حکومت صرف راستہ, جیسے پولیس والا نہیں ہوتا کہ وہ راستہ دے کے ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ, آپس میں بھیڑو مت, یہ کر لو, حکومت کا صرف اتنا کام. یہ نیا پاکستان جو ہے, یہ ہم نے سب نے مل کر اسی والنٹیئر انداز سے بھی اٹھانا ہے, اور دیر نہیں لگتی. بڑی قومیں اسی طرح سے کام کرتی ہیں, دے ڈونٹ ویٹ. یعنی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ کامرس کے اندر کوئی انتظار نہیں کرتا. ٹورزم پاکستان کے اندر شروع ہوا تو سیکورٹی جیسی بہتر ہوئی, حکومت بہت پیچھے رہ گئی, لوگوں نے ویسے ہی ٹریفک جام کر لیے. جس کے پاس 3 کمرے تھے گھر کے اندر, اس نے 1 کمرہ میں فیملی کو کر لیا, 2 کمرے کرائے پہ چڑھا دیے. 15,000 ٹورسٹ سے 20,000 ٹورسٹ سے 20 لاکھ ٹورسٹ پر معاملہ پہنچ گیا 4 سال میں, 3-4 سال میں. تو لہٰذا یہ جو چیزیں ہیں یہ خود اپنے آپ کو تیزی بڑھاتی ہیں. آئیڈیا اور بندے وہاں پر موجود ہوں جو اس کو شروع کریں. میرا نام خرم بشیر ہے, میں زرعی ٹیکنالوجی میں ٹوکیو یونیورسٹی سے PhD ہوں, اور تقریباً 16 سال سے جاپان میں ہوں. ہم پاکستان میں کچھ کولیبریٹیو ریسرچ بھی چلا رہا ہوں, اس حوالے سے تھوڑی سی ایکسپیرینس بھی ہے اور تھوڑی سی آپ سے درخواست بھی ہے. تقریباً 1.5 سال سے کوشش کر رہا ہوں ایک جائکا کی فنڈنگ کے لیے جو پاکستان میں کولیبریٹیو ریسرچ ہو اور ٹریننگ کے لیے لوگ آئیں. ایمبیسی نے الحمدللہ ہماری بہت مدد کی ہے, لیکن بیوروکریسی اتنی کمپلیکس ہے کہ وہ فائلز جو ہے وہ ایک منسٹری سے دوسری منسٹری میں جاتی رہتی ہیں, اور جو ہے یہ دوسرا سال ہے شاید جس میں یہ وہ ان ٹائم جو ہے جاپنیز ایمبیسی تک ریکویسٹ بھی نہیں پہنچ سکی. تو میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے پروجیکٹس کے لیے کوئی 1 ونڈو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اگر کچھ بنائی جا سکے تو گورنمنٹ آف پاکستان کو سوچیں. اچھا, ٹیچنگ سیکٹر کے اندر کیونکہ میں خود انوالو ہوں, میرا اپنا شوق ہے ٹیچنگ, ہیلتھ. پرائم منسٹر صاحب نے مجھ کو کہا ہے کہ جناب IT دیکھ لو ذرا سا. پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے پاپولیشن دیکھ لو. تو 3-4 میرے انٹرسٹ ہیں جس کے اندر پرائم منسٹر صاحب مجھے خاص طور پر ریکویسٹ کر چکے ہیں, مگر وہ فائل بھی گھوم رہے ہیں کہیں. یعنی پرائم منسٹر صاحب نے فروری میں فیصلہ کیا تھا, وہ ابھی تک گھوم رہا ہے کہیں نہ کہیں فائل. البتہ میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں
کہ جہاں ٹیچنگ کے حوالے سے آپ کہتے ہیں کہ جائقہ کا تیار ہے، جو بھی یونیورسٹی تیار ہیں، یہ میرا ذاتی شوق ہے، اور یہ میں نے آج صبح سے 2-3 مرتبہ اس بات کا ذکر بھی کیا ہے کہ ٹریننگ اور ٹرینرز کے پروگرام ایک میں نے شروع بھی کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اور میں نے جاپنیز پاکستان فرینڈشپ کمیٹی جو ہے اس کے جو چیف ہیں، جن کو ہم نے کوئی ستارے سے بھی نوازا تھا پاکستان میں، ان سے بھی میں نے یہ بات کی ہے کہ اگر جاپان نیڈز ٹرینڈ مین پاور، اور اگر یہاں سے وہاں ٹرینرز جا سکیں، تو آئی ٹاک ٹو دا بزنس کمیونٹی آلسو کہ ٹرینرز جا سکیں وہاں، تم ٹرین کرو لوگوں کو، مین پاور کے اعتبار سے وہ تمہارے لیے فوراً تیار ہوں گے، اور اگر یہاں سافٹ ویئر کے اعتبار سے ضرورت ہو تو بھی وہ فوراً تیار ہوں گے کہ وہ وہاں بیٹھے بیٹھے تمہارے ساتھ کام کرنے لگیں گے۔ تو ٹریننگ اسٹوڈنٹس کی نہیں کرنی، ٹریننگ کرنا ہے ٹرینرز کی۔ جیسے آپ نے بتایا نا ایگریکلچر سائڈ پہ، میں خود ہی آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جو ایگریکلچر گریجویٹ پروڈیوس ہوتا ہے وہ وہاں نہیں کھپ رہا، جو سافٹ ویئر گریجویٹ پروڈیوس ہو رہا ہے وہ وہاں نہیں کھپ رہا۔ تو میں ٹریننگ اور ٹرینر سافٹ ویئر کے اندر، تو میں سلیکان ویلی سے پروجیکٹ میچور ہو گیا ہے کہ 25-30 لوگوں کو لائیں گے اور یہاں 200-300 کو ٹرین کریں گے، 3 مہینے کا ایکسٹینسو ٹریننگ، تاکہ اگلے سال جو ہمارے 26,000 پروڈیوس ہوتے ہیں وہ 26,000 اس معیار تک پہنچے۔ دیکھو پرائمری انویسٹمنٹ تو انفراسٹرکچر میں ہوتا ہے کہ یونیورسٹی نہیں ہے صاحب، یونیورسٹی بھی بنی ہوئی ہے، تو استاد نہیں ہے، استاد بھی موجود ہے، کلاس رومز نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں، سب تو ہو چکا ہے۔ تو صرف ان کی نالج کو، ٹریننگ ایبلٹی کو انہانس کرنا ہے۔ تو آپ ان سے بھی بات کیجئے اور ان کے ذریعے مجھ سے بھی رابطہ کر لیں کہ اگر آپ کوئی چیز میچور ہونے کا امکان ہے ٹرینرز کے حوالے سے، تو وی کین میک شیور کہ پاکستان یونیورسٹیز کے اندر ان کا انپٹ ہو اور وہ جائیں اور آ جائیں۔ پاکستانیوں کو 500 پاکستانیوں کو لانا بہت ایکسپینسو ہے، یہاں سے 10 کو بھیجنا، ان کے استادوں کو ٹرین کر لینا، 500 کو نہیں ٹرین کرا رہے ہم، وہاں کے استادوں کو ٹرین کرا رہے ہیں تاکہ پھر وہ اس معاملے کو خود چلائیں۔ تو گڈ آئیڈیا کریں۔ جی اختتامی ریمارکس کے لیے میں سفیر ڈاکٹر صاحب پیاز احمد صاحب کو دعوت دوں صدر محترم اپنے سفارت پاکستان اور خادم سبھی پاکستان بھائیوں بہنوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور پاکستانی کے ساتھ کام کیا اور گفتگو فرمائی۔ آپ کی ہدایات کی روشنی میں ہمارے پاکستانی بہن تشریف لیے ہیں، انشاءاللہ پاکستان اس کو فالو کرے گا، اور آپ کا بہت شکریہ، اور تمام حاضرین کا بھی سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تشریف کا بہت شکریہ۔